مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل آج پھر سے خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اشعیا ربانی کے تعلق سے ہے۔ آج ہم اشعیا ربانی کے تعلق سے سیکھیں گے اور حوالہ ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے۔ اس میں لکھا ہے، لیکن یہ حکم جو دیتا ہوں اس میں تمہاری تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اول تو تم میں یہ سنتا ہوں کہ جس وقت تمہاری کلیسیا جمع ہوتی ہے تو تم میں تفرقے ہوتے ہیں، اور میں اس کا کس قدر یقین بھی کرتا ہوں، لیکن تم میں بدعتوں کا بھی ہونا ضرور ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ تم میں مقبول کون ہے۔ پس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا اشعیا ربانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھانے کے وقت ہر شخص دوسرے سے پہلے اپنا عشاء کھا لیتا ہے، اور کوئی تو بھوکا رہتا ہے اور کسی کو نشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں، یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے، اور جس کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو۔ میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ میں تعریف نہیں کرتا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اس سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر، سمجھے جانے پر خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کی برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ہم نے جو خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک اشعیا ربانی میں خداوند کے کئی بھید جو ہے وہ چھپے ہیں۔ ان بھیتوں کو جاننے کے لیے کلام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا نے ناواقفیت کی وجہ سے اسے عام کھانا سمجھا اور ان کے طریقہ کار کی وجہ سے پاک میں اس کی عزت جو ہے وہ قائم نہ رہی۔ اس لیے پالوس رسول نے اس کی اہمیت پر کیا ہے زور دیا۔ آئیں ان باتوں پر غور کریں جو پالوس نے انہیں سکھائیں، اور اس کی اہمیت کے تعلق سے اس نے زور دیا، باتیں سکھائیں کہ وہ کون سی اس میں بات ہے، وہ کون سی اہمیت کی باتیں ہیں جن کو ہم سیکھ کر باقاعدہ طور پر ہم اشعیا ربانی کو جان سکیں، سیکھ سکیں، اور اس کو ازر و بائبل
بائبل کے مطابق اس کی اہمیت کو جانیں اور اس میں شریک ہو کر خداوند کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ اس میں جو پہلی بات ہے یہ مسیح خداوند کا کیا ہے؟ حکم ہے کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ پہلا کرنتھیوں اور 11ویں باب کی 24ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ میری یادگاری کے لیے۔ خداوند یسوع نے کسی چیز کی یادگاری کو منانے کے لیے نہیں کہا، لیکن اشعیا ربانی کو لینے کے لیے اس نے یادگاری کے طور پر کہ یہ اس عبادت کو ہم یادگاری کی بھی عبادت کہہ سکتے ہیں۔ اور اشعیا ربانی یہ عام کھانا نہیں ہے اور نہ ہی یہ انسان کی مرضی پر منحصر ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر دل چاہے تو اس میں شریک ہو جائے اور اگر دل نہ چاہے تو شریک نہ ہو۔ جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے یا نہیں ہوتے انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اختیاری بات نہیں بلکہ یسوع کا کیا ہے؟ حکم ہے، اور اس حکم عدولی سے ہر شخص کو بلکہ خاص کر کے ایمانداروں کو کیا ہے؟ گریز کرنا چاہیے۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بائبل بتاتی ہے اور ہم سیکھتے ہیں کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے کیا ہے؟ بہتر ہے، اور اس میں شراکت یسوع مسیح کی حاکمیت اور خداوندیت کو ماننا ہے۔ یعنی جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کا حکم جان کر کہ یہ اس کا حکم ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں، تو پھر ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو حاکمیت وہ ہمارا حاکم ہے، بلکہ خداوندیت کے کہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے، اور اس کا یہ حکم ہے کہ اس میں شریک ہوں، اور یہ اس کی یادگاری کے لیے ہے۔ دوسری بات جو پالوس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو سکھائی جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ زندہ امید کا بھید اس میں پوشیدہ ہے۔ یعنی جب ہم اس اشعیا ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دوبارہ ضرور آئے گا، جیسے پہلا کرنتھیوں اور اس کے 11ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تک وہ نہ آئے۔ ان الفاظوں میں ایک زندہ امید کا تاثر ملتا ہے کہ ایک حد ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے کہ کب تک اشعیا ربانی کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا ہے، جب تک وہ نہ آئے، یعنی یسوع بادل کی سواری پر نہ آئے۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں مسیح کی دوسری آمد ثانی یعنی آمد ثانی کے بارے میں ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا کہ اب وہ دوبارہ ضرور آنے والا ہے، تو اس لیے ہمیں کیا ہے؟ اس کا سلسلہ اس وقت تک اس امید میں زندہ رہ کر ہمیں اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے کہ کیا ہے؟ یعنی ہماری امید اور اشعیا ربانی ہمیں کیا ہے؟ یاد دلاتی ہے کہ مسیح جو ہماری خاطر برا بن گیا، جس نے خون بہایا، ہمیں خدا کا خاندان بنایا، آسمان پر زندہ کیا، وہ واپس بھی آئے گا تاکہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔ اسی امید کی وجہ سے ہم آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ دلیری ملتی ہے کہ یہ آزمائش چند روزہ ہے، جو زمین پر ہم زندگی گزارتے چند روزہ ہے، آخر کار یہ ختم ہوگی۔ ہمارے لیے آسمان پر ایک میراث تیار کی گئی ہے جو ہمیں ملے گی، اور یہ دوڑ جو زمین پر ہم زندہ ہیں اسے ہمیں مکمل کرنے کے بعد اسے ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اس لیے یہ عبادت جو ہے اشعیا ربانی میں شریک ہونا، اس بات کی بھی، اور پالوس رسول نے یہ کرنتھس کی کلیسیا کو سکھایا اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ یہ زندہ امید ہے کہ ہم اس میں قائم رہیں اور ہم اس میں شریک ہوں،
تاکہ جس طرح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا وہ ہمیں بھی کیا کرے، زندہ کرے، اور اپنے خاندان بلکہ خدا کے خاندان میں ہمیں کیا ہے وہ شریک کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اس میں اپنے آپ کو جانچنے کا جو ہے بھید پوشیدہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 27ویں 28ویں آیت میں جو پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو ہمیں جانچنے کا موقع ملتا ہے کہ پاک میز ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے مسیحی ایمان، مسیحی زندگی اور چال چلن کو کیا ہے پرکھیں کہ ہم مسیحی ایمان میں کیسے زندہ رہتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ میں جو ہے اس کو چیک کر کے پرکھ کر زندگی گزارتے ہیں، یعنی توبہ کے مطابق زندگی اور ہمدردی، مسیحی محبت، مسیحی معافی کی روح، گناہ سے نفرت، مسیحی جگانگت ہمارے درمیان کیا ہے موجود رہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نہ پرکھے تو یہ جائزہ نہ لے کہ میں کیسا مسیح ہوں، تو اشاعہ ربانی میں شریک ہونے کے وہ شخص کیا ہے لائق نہیں ہے۔ یعنی یہ عبادت اور اشاعہ ربانی جو ہے یہ ہمیں باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو پرکھنے کا، اپنے آپ کو چیک کرنے کا بھی موقع دیتی ہے کہ ہم توبہ کی زندگی گزارتے ہیں، کیا ہم گناہ سے پاک ہیں، ہم نے توبہ کی ہے، ہم بپتسمہ یافتہ ہیں، ہم مسیح کے خون میں شریک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات میرے عزیزو یہ ہے کہ اس میں سزا سے بچنے کی بھی کیا ہے آگاہی کا بھید موجود ہے کہ جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم سزا سے کیا ہے بچ جاتے ہیں۔ جنہوں نے اس حقیقت کو سمجھنے سے، پہچاننے سے انکار کیا وہ سزاوار ٹھہرے، ہلاک ہوئے، اور ہماری غفلت، خدا کے فضل کو نہ پہچاننا، خدا کی تعظیم لائق طور پر نہ کرنا ہمارے لیے ابدی سزا کا باعث بن سکتی ہے۔ میرے عزیزو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اشاعہ ربانی کی اہمیت کو بظاہر بائبل کے مطابق ہم جاننے والے ہوں، اور ہم سزا پانے والے نہیں بلکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کیا ہے حاصل کرنے والے بنے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اشاعہ ربانی کی اہمیت کو جانیں، اشاعہ ربانی کو ہم باقاعدہ طور پر بڑے دل سے اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ، پرکھ کے ساتھ ہم لینے والے ہوں، اور مسیح ایمان میں زندہ رہ کر ہم خدا کے جلال کا سبب بنے۔ ہم اس کو عام کھانا نہیں بلکہ ہم اس کو مسیح کا بدن اور مسیح کا خون میں شریک ہو کر اپنے آسمانی باپ کے خاندان میں شامل ہو کر اس کی شکر گزاری کریں۔ مسیح کے خون کی میرے عزیزوں ہمیں اہمیت کو جاننا ہے۔ یسوع کا خون ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، یسوع کا خون ہماری محافظت کرتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم یسوع کے خون میں شریک ہونے سے پہلے ان باتوں کو یاد رکھیں۔ پہلی بات کہ یہ ہمیں کون سی بات کہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آج باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ خداوند یسوع کا کیا ہے حکم بھی ہے، اور وہ چونکہ وہ زندہ مردوں میں سے جی اٹھا اس لیے وہ ہمیں بھی کیا ہے زندہ کرے گا۔ اس میں زندہ امید پائی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، یہ جانچنے کا ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں۔ اگر جانے انجانے میں بھی دیدہ دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہمیں اس کو لینے سے پہلے اس کو لینا بھی ضرور ہے، اور اس کو لینے سے پہلے اقرار کرنا چاہیے کہ خداوند میں تیرے بدن اور تیرے خون میں شریک ہونے کو جا رہا ہوں، خداوند تو مجھے معاف کر اور اپنے جلال کا سبب بنا۔ اور جو چوتھی اور آخری بات ہے یہ ہمیں سزا سے بچنے کا بھی کیا ہے آگاہی دیتی ہے۔ جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی سزا سے بچ سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث بن سکتے ہیں۔ اس لیے آئیں ہم اشاعہ ربانی کی اہمیت کو جانیں اور اپنے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔
اور مسیح ایمان میں اس پاک سیکرمنٹ کے اندر ہم شریک ہو کر خداوند میں زندہ رہے، تاکہ ہماری زندگیاں خدا کے جلال کا سبب بنے اور یسوع ہماری زندگی سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ اس کو عام کھانا نہیں بلکہ اس کو خداوند کی میز اور اس کی اہمیت کو جان کر خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ خداوند آج آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا مانگیں گے۔ آسمانی باپ، یسوع کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج تیرے کلام میں سے ہم نے خداوند اشعیا ربانی کے تعلق سے سیکھا ہے۔ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم خداوند اس کو عام کھانا نہیں بلکہ خداوند ہم اس کو تیرا میز، تیرا کھانا، تیرے بلکہ خداوند خدا بدن میں اور خون میں شریک ہونے کا، پیارے خدا اپنے آپ کو جانچنے کا اور اس پر اے خدا اس کی اہمیت کو جاننے کا فضل دے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ خداوند یہ تیرا حکم ہے، بلکہ یہ یادگاری ہے کہ خداوند جب تک تو بادل کی سواری پر نہ آئے ہمیں اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھنا ہے، بلکہ خداوند اس میں زندہ امید ہے۔ ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، ہم سب کو ہمیشہ یہ فضل دے کہ ہم اس میں شریک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو پرکھیں، اور پرکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی سزا سے، اس جہنم کی آگ سے ہم بچ سکیں، اور تیرے خون اور تیرے بدن میں شریک ہو کر خداوند خدا باپ کے خاندان کے حصہ بن کر تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ ہم سب کو برکت دے، سننے والوں کو برکت دے، اپنے کلام کی حفاظت کر، کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل دے۔ آج جو تیرے کلام کا بیج بویا گیا وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں، خداوند تو ان پر فضل کر، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا اور انہیں چھو، انہیں برکت دے، تاکہ وہ شفا پا کر ہمیشہ تیرے ساتھ چلیں اور تجھے اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تیرے کلام کو فالو کریں، اور تیرے کلام کی اپنی زندگی میں اے خدا کلام کو لے کر تیرے ساتھ وفاداری سے چلے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، برکت دے اور اپنی حضوری میں بڑھنے کا فضل دے، کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ لوگ کے ساتھ ہو۔